السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم دوستو، بسم اللہ الرحمن الرحیم تو ہر مسلمان کے بچے کو یاد ہوتا ہے، کیونکہ جب بچہ بولنا شروع کرتا ہے تو سب سے پہلی بات جو اسے سکھائی جاتی ہے وہ اللہ کے پاک نام یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم ہی سکھائی جاتی ہے۔ لہٰذا آج کی ویڈیو میں جانیں گے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کی کیا فضیلت ہے اور بسم اللہ الرحمن الرحیم کی شروعات کہاں سے ہوئی اور کن دو موقع پر بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں پڑھنا چاہیے، اور وہ مشہور صحابی کون ہے جنہوں نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر پوری زہر کی شیشی کو نوش فرما لیا تھا اور زہر کچھ بھی نقصان نہیں پہنچا سکا۔ لہٰذا اس ویڈیو کو پورا دیکھیں اور ہو سکے تو اس اہم جانکاری کو دوسروں تک بھی ضرور شیئر کیجیے گا۔ دوستو، کفار مکہ کا یہ دستور تھا مشرکین عرب کا کہ جب وہ کوئی کام شروع کرتے تھے تو کہتے تھے بسم اللہ والعزیٰ، یعنی لات اور عزیٰ جو مشہور بت تھے، بڑے بت تھے، انہی کے نام سے وہ کسی بھی کام کو شروع کرتے تھے۔ جب قرآن کریم نازل ہوا تو قرآن کریم نے کفار اور مشرکین کے یہ مشرکانہ الفاظ کی تردید کی اور اس کی جگہ پر مبارک کلمہ امت کو دیا، یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن کریم کی شروعات ہی بسم اللہ الرحمن الرحیم سے ہوتی ہے، اور تمام سورتوں کے شروع میں یہ مبارک جملہ بسم اللہ الرحمن الرحیم موجود ہے۔ اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قرآن کریم میں جو کچھ ہے وہ ساری کی ساری سورہ فاتحہ میں آ گئی ہے، اور سورہ فاتحہ میں جو کچھ موجود ہے وہ بسم اللہ میں آ گئی، اور جو کچھ بسم اللہ میں ہے وہ بسم اللہ کے با میں آ جاتی ہے۔ اور ایک حدیث میں فرمایا کہ تم میں سے جب کوئی کام شروع کرے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر شروع کرنا چاہیے، کیونکہ اگر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر شروع کرو گے تو وہ کام مکمل ہوگا اور اس کام میں برکت ہوگی۔ تو اتنی بڑی فضیلت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم کی۔ اور کن دو موقع پر پوری بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں پڑھنا چاہیے؟ ایک موقع تو وہ ہے کہ جب آپ کسی جانور کو ذبح کرتے ہیں تو ذبح کے وقت پوری بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں پڑھنے کا حکم ہے، صرف بسم اللہ ہی اللہ اکبر پڑھ کر آپ جانور کو ذبح کریں، کیونکہ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں جو دو لفظ ہے رحمان اور رحیم، اس کے معنی ہوتے ہیں بے حد مہربان اور نہایت رحم کرنے والا، اور مہربان اور رحم اس موقع کے لیے مناسب نہیں ہے، لہٰذا اسی وجہ سے اس موقع پر پوری بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کا حکم نہیں ہے۔ اسی طریقے سے قرآن کریم کے 10ویں پارے میں سورہ توبہ ہے، اس میں بھی شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں لکھا گیا۔ وجہ یہ ہے کہ سورہ توبہ میں جنگ اور قتل و قتال کے بارے میں تذکرہ کیا گیا ہے، لہٰذا جنگ اور قتل و قتال کے لیے رحمان اور رحیم کے الفاظ مناسب نہیں ہے، اس لیے یہاں پر بسم اللہ الرحمن الرحیم کو نہیں لکھا گیا ہے۔ اور وہ مشہور صحابی جنہوں نے زہر کو نوش فرمایا تھا اور زہر کچھ بھی نقصان نہیں پہنچا سکا، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب وہ ملک شام میں ایک قلعے کا محاصرہ کر لیے تھے، چاروں طرف سے گھیر لیے تھے، تو قلعے کے اندر جو لوگ موجود تھے انہوں نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ درخواست کی کہ اگر تم یہ کہتے ہو کہ اللہ کے نبی سچے رسول ہیں اور تم دین اسلام کو جو مانتے ہو واقعی سچا مذہب ہے، تو ہماری طرف سے یہ زہر کی ایک شیشی ہے، اس کو پی کر دکھاؤ۔ اگر تم اپنی بات میں سچے ہوگے تو زہر آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکے گا۔ تو فوراً حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس زہر کی شیشی کو نوش فرما لیتے ہیں، اور دیکھتے رہ جاتے ہیں تمام قلعے کے لوگ کہ زہر کچھ بھی نقصان نہیں پہنچا سکا، اور خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحیح سلامت رہتے ہیں۔ تو لوگوں نے تعجب سے کہا کہ یہ تو زہر تھی، اس کے باوجود آپ کیسے بچ گئے؟ تو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ میں نے اس زہر کی شیشی کو بسم اللہ الرحمن الرحیم کے مبارک جملہ پڑھ کر نوش فرمایا، اور مجھے یقین تھا کہ اللہ کے نام لے کر اس زہر کی کیا حیثیت ہے، لہٰذا یہ زہر کچھ بھی نقصان نہیں پہنچا سکا۔ لہٰذا اس کرامت کو دیکھ کر قلعے کے اندر جو لوگ موجود تھے وہ تمام کے تمام کلمہ پڑھ لیتے ہیں اور مسلمان ہو جاتے ہیں۔ تو یہ ہے بسم اللہ کی طاقت اور بسم اللہ کی فضیلت۔ لہٰذا ہمیں جب بھی کوئی کام شروع کرنا ہو تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر ضرور شروع کریں، اس سے کام مکمل ہوگا اور کام میں برکت بھی ہوگی۔
امید ہے کہ آپ حضرات اس پر توجہ دیں گے، لہٰذا اس ویڈیو کو دوسروں تک بھی ضرور شیئر کیجیے اور چینل پر نئے ہو تو سبسکرائب ضرور کریں۔ جزاک اللہ خیرہ۔